ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ پرویز صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو خطرناک حد تک ماحولیاتی تبدیلی جو ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کی پرائمری وجوہات کیا ہیں؟ ذرا انڈیویجول بھی بتا دیں اور ذرا کمیونٹی لیول پر بھی بتا دیں. دیکھیں جی, انڈیویجولی جونسی میں دو چیزیں ہیں, اس کو کہتے ہیں پہلی تو CO2 ایمیشنز ہیں, جونسی کے یہ گرین ہاؤس گیسز وغیرہ ہیں نا, اس کی بڑھنا ہے, اس سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کے جو یہ مسائل ہیں, یہ فلڈز بھی زیادہ آ رہے ہیں, ہیٹ ویوز بھی زیادہ آ رہی ہیں, باقی گلیشیئر میلٹ بھی اوپر ہو رہا ہے. تو یہ انفرادی لیول کے اوپر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سارے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے پنجاب کے اندر یہ جون سے ہیں, اس کو کہتے ہیں فلڈز کے ساتھ. ابھی بلوچستان میں سویئر 11 جون سے اضلاع ہیں, ان کے اوپر سویئر قسم کا ڈراؤٹ ہے, جس کی وجہ سے وہاں تو قید سالی کے جون سے حالات پیدا ہوتے ہیں ان 11 اضلاع کے اندر. تو سملرلی آپ نے دیکھا کہ جون سے نا وہاں ہم ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹرز بھیجتے ہیں, پھر ہیلی کاپٹرز گرتے ہیں جو اوپر, اس کو کہتے ہیں KPK میں جون سے گلگل بلتستان میں جو کچھ ہوا, وہ فلڈنگ جون سی ہے وہ آپ کے جون سے نا گلیشیئرز کو ریپڈلی میلٹ کر رہی ہے. گلیشیئر میلٹ ہوگا تو نیچے جون سے فلڈنگ آتی ہے. جن لوگوں نے سوات کے ساتھ ساتھ اس کو کہتے ہیں مکانات بنائے ہوئے ہیں, یا جون سے انڈس کے ساتھ یا دوسرے ریورز کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں, وہ جو سے ڈسپلیس ہوتے ہیں تو اس سے خرچے بڑھتے ہیں. اور پاکستان اسی لیے دنیا میں نمبر 1 ہے ولنریبل کنٹری, اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج میں. اچھا ڈاکٹر پرویز صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا, پچھلے کچھ عرصے سے 1-2 سالوں سے اگر ہم بات کریں, خاص طور پہ 2025 کی اگر ہم بات کریں, تو اس دوران مانسون کے دوران ہم نے دیکھا اربن فلڈنگ بھی ہوئی, بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. جس طرح کراچی میں بارشیں ہوئی وہ بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. تو یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے, ظاہر اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں, لیکن ہماری اپنی اس میں کیا کوتاہیاں ہیں, ہماری غفلت کا کتنا حصہ ہے اس میں؟ ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں جی. دیکھیں پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے ایکسٹریم جو سے ہمیں پرابلم آ رہا ہے وہ ویہیکولر ایمیشنز کا ہے. جیسے اب آپ دیکھ لیں کراچی میں بھی ہے جو سے ڈرٹیسٹ سٹیز میں آ جاتا ہے ایئر پولوشن کے حساب سے. لاہور تو بہت ہی آگے, دلی کے ساتھ ساتھ بالکل چلتا ہے, اس کو کہتے ہیں. تو جو ویہیکولر پولوشن ہے نا جی, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جو سے نا اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا ہوا, نہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کیا. لاہور میں کچھ ہے وہ گرین لائن ٹرین یہ ہے, لیکن کراچی اسی طریقے سے ہے, جو فیصل آباد ہے, گجرانوالا ہے, سیالکوٹ ہے, جو بڑے بڑے شہر آ رہے ہیں ان میں جو سے نا وہاں پر ہم نے کچھ نہیں کیا. سیکنڈلی ہم نے درخت نہیں لگائے ہوئے. مین جو سا اس کا سدباب کرنے کے طریقوں میں سے ایک مین طریقہ جو سا نا جی وہ درخت ہیں. تو جیسے آپ ٹیکس کے اوپر زور اتنا ڈال رہے ہیں کہ جی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی ٹریفک کے جو نا ان کے ہیلمٹس کے اوپر لے رہے ہیں, تو درختوں کے اوپر لگائیں گے جی. لوگ جنہوں نے اپنے گھر میں 10 یا 50 درخت نہیں لگائے ہوئے نا جی, وہ بھی ٹیکس ادا کریں. تو جب تک آپ وہ نہیں کرتے تو اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج کے ساتھ نبڑنا جو ہے نا جی, اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا بہت مشکل ہے. دوسری اڈیپٹیشن ہے, جیسے ہیٹ ویوز اب سویئرلی آئیں گی. یہ سال جو ہے نا موسٹ لائکلی ہیٹ ویو آئے گی, اور فلڈ یہ دوبارہ آئے گا. جو 2025 کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو ابھی سال آ رہا ہے, ہم نے کیا اس کے لیے کیا؟ ہم نے کوئی نئے ڈیم بنا دیے, کوئی نئے براجز بنا دیے. پانی اور جون سے اس کو کہتے ہیں آب و ہوا ہے, اور اس کو کہتے ہیں درخت ہے. یہ 3 ایریاز ہیں جہاں پر ہم جو ہے نا خود بھی اس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر جو ہے نا ان معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ذرا پرویز صاحب یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کا عالمی سطح پر کاربن ایمیشن میں 1% سے بھی کم حصہ ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی, ٹاپ 10 کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے. اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو 135 ہے ہمارا نمبر, اور 0.84 ملین ٹن سے کم جو سی ہماری ایمیشن ہیں, جو کہ نیگلیجیبل ہے. ہمارا کوئی اس میں جو ہے نا وہ بنتا ہی نہیں, ہمارا کوئی جو ہے نا ہم کوئی کنٹریبیوٹر نہیں ہے مین جو ہے. لیکن ہم نمبر 1 ہیں. آپ کو یہ آپ ٹاپ 10 میں نہیں بات کریں, آپ نمبر 1 ہیں. جو نقصانات ہیں, جتنے سب سے زیادہ جو فلڈنگ ہے, سب سے زیادہ جو ہم سے نقصانات ہیں, جو سب سے زیادہ ولنریبلٹی دنیا میں ہے نا وہ پاکستان میں, وہ ہماری لوکیشن کی وجہ سے. ہم لوئر ریپیرین ہیں انڈیا کے نیچے جو سے ہیں, اس کو کہتے ہیں اوپر سے اس کو کہتے ہیں گلیشیئر مار کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی ٹیمپریچر کا ایریا ہے جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. جو فنومنا ہے جو سا اس کو لا نینا یا النینو کا جو فنومنا ہے, وہ بھی یہاں پر زیادہ سے زیادہ اثر انداز کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوور آل دیکھ لیں, اس کو کہتے ہیں جو جتنے ہمارے شہر ہیں 46-48 ٹیمپریچر تو اوپر ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں گلگت میں ہو رہا ہے, اس ان ایریا میں بھاشا ایریا میں ہو رہا ہے, جدھر ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں وہاں پر اس کو کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے نا ہماری اپنی جو سی کوتاہیاں بھی بہت ساری ہیں, مس مینجمنٹ بہت ساری ہے. دیکھیں آپ کو اگلے 7 سال کے لیے نا تقریباً $380 بلین چاہیے.
پہلے جون سا IMF کہہ رہا تھا کہ جی 5% جون سا نا یہ اپنی GDP کا 5% اسپینڈ کرے کلائمیٹ چینج کے اوپر. تو جو ہمارے وزیر اپنا فائنانس صاحب بول رہے ہیں اورنگزیب صاحب کہ جی 0.5% GDP قطن نہیں ہے, یہ اس سے کجا زیادہ جون سا نا اثرات ہوں گے. وہ صرف ڈائریکٹ افیکٹس کو لے رہے ہیں, جون سے لیبر پروڈکٹیوٹی آپ کی بالکل نیچے چلے جاتی ہے جس وقت اس طرح کی موسمی تبدیلی آتی ہے. دوسرے جون سے اس کو کہتے ہیں آپ کی جون سی ہے نا ایگریکلچر بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے, جو 50 بلین کی ایگریکلچر ہے وہ جا کر بالکل نیچے جاتی. تو یہ حالات ہیں جی, اگر ان کو نہیں آپ سدباب کرتے نا تو آپ تباہی کی طرف ہی جا رہے ہیں اور تو کسی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز صاحب. اور ظاہر ہے یہ جو ہمیں اس حوالے سے فنڈ لائے تو پاکستان اگر سے بیسٹ یوٹیلائز کرے تو بہت ساری چیزوں سے نمٹا جا سکتے ہیں, اور ہمیں اس حوالے سے پالیسی کے ساتھ ساتھ اب اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا بھی ضروری ہے.